اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ جب طوفان نوح تھم گیا اور نوح علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے پہاڑ جودی پر پڑاؤ کیا تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام اس کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی لکڑی سے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں ایک بستی آباد ہو گئی۔ اس بستی کا نام سمانین رکھا گیا، جس کا مطلب ہے کہ 80 آدمی مومن اور مومنہ، اور یہ 80 خاندان حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے رہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی اور پھر آپ علیہ السلام کی اولاد سام، حام اور یافس اور ان کے خاندان وہاں رہے، اور تمام کائنات میں جتنے لوگ آباد ہیں وہ سب حام، سام اور یافس کی اولاد ہیں۔ اہل عرب اور عجم سام کی اولاد ہیں اور اہل حبش حام کی اولاد ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعا دی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے، اور حام پر حضرت نوح علیہ السلام ناراض ہوئے اور بددعا دی جس کی وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور اولاد بھی سیاہ پیدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 برس تھی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 1000 برس اور کہیں 950 برس بتائی جاتی ہے۔ زیادہ لوگوں کا اتفاق 9.5 برس کی عمر پر ہے۔ سورہ عنکبوت میں ذکر ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ روایت ہے کہ اتنی بڑی زمین میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رہنے کے لیے چھوٹی سی کٹیا بنائی، جس میں آپ علیہ السلام جب لیٹتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا باہر رہتا۔ جب ملک الموت آپ کی جان نکالنے کے واسطے آیا تو اس نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، اتنی بڑی زمین میں تو نے اپنے لیے اتنی چھوٹی سی جھونپڑی کیوں بنائی؟ تم تو بڑا سا گھر بنا کر بھی رہ سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کی مجھے ضرورت نہ تھی، میں تو تمہارا انتظار ہی کرتا رہا۔ ملک الموت نے کہا کہ ایک قوم ایسی آئے گی کہ اس کی عمر 100 سال سے بھی کم ہوگی، مگر وہ اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے محل تعمیر کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس قوم میں ہوتا تو 100 سال سجدے میں ہی گزار دیتا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے رحلت فرمائی اور بعد میں آپ کے بیٹے سام کی اولاد میں سے بعض کوفے میں، بعض یمن میں، بعض حجاز میں اور بعض شام میں اور بعض مغرب میں جا کر آباد ہو گئے اور شہر بسائے۔ اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر آباد ہوئی اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے۔ غرض یہ کہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ مدتوں تک طوفان نوح کو یاد کیا جاتا رہا اور ایک رب تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہی اور سب لوگ راہ راست پر رہے۔ سب سے پہلے شیطان لعین نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی بت پرستی سکھائی، اس کے بعد عرب ممالک میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ ایک بادشاہ جس کا نام جرہم تھا، وہ ملک عرب میں حکمران تھا۔ وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا۔ تمام ملک عرب اس کا مطیع اور فرما بردار تھا۔ اس نے عرب ممالک میں مکانات اور باغات اور نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت اور شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 سال تک اس قوم میں کسی کی موت نہ ہوئی تھی، اور وہ سب موت کو قطعاً بھول چکے تھے، اور زمین ان سے آباد و شاد تھی، اور طاقت اور قوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، مگر وہ سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی ان میں اہل علم نہ تھا۔
اور وہ تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے، غرض یہ کہ ایک دن شیطان لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ لوگ بولے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کس سے معبود بنائیں اور کس کی پرستش کریں۔ یہ بات سن کر شیطان لعین بولا کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ تمہارے باپ دادا کس کی پرستش کرتے تھے۔ اور شیطان لعین ان میں سے کچھ لوگوں کو لے کر ہندوستان گیا، وہاں بت پرستی عام تھی۔ وہاں اس نے ان لوگوں کو دکھایا کہ وہاں کے لوگ کس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے نہ صرف بت پرستی کی تعلیم دی بلکہ 5 بت بھی اپنے ساتھ لے کر عرب ممالک میں چلے گئے۔ اس بارے میں رب تعالیٰ نے کہا اور بولے کہ نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو کہ یعنی بدھ کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یعوس کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ ان بتوں کے نام بدھ، سوا، یعوس، یعوق اور نصر تھے، اور سب لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ تمام عالم بت پرست ہو گیا اور لعنت کا سزاوار ہوا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔